السلام علیکم نائن کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ سب کے گھروں میں خیریت رکھے اور انشاءاللہ اللہ پاک کی دعا قبول کرے گا۔ امید ہے اللہ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا گرامر کا لیکچر ہے جس میں آپ کو میں نے آج 2 خط کروانے ہیں۔ ایک ہے خط نمبر 2 جو خط نمبر 3 ہے بڑے بھائی کے نام، جس میں آپ نے ان سے خط لکھنے کا تقاضا کرنا ہے کہ وہ گھر سے گئے ہوئے ان کو کافی دن ہو گئے ہیں اور انہوں نے خط نہیں لکھا اپنی خیریت کا بھی، تو گھر والے پریشان ہیں، ماں بھی پریشان ہے اور باپ بھی پریشان ہے، تو آپ جلدی سے خط کا جواب دیں۔ یہاں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ جو یہاں لکھا ہوتا ہے ایڈریس وہ نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے یہاں کمرہ امتحان لکھنا ہوتا ہے اور شہر کی جگہ لکھنا ہوتا ہے ا ب ج، اور اس کے بعد آپ نے تاریخ بالکل اسی طرح لکھنی ہوتی ہے جیسے یہ لکھی ہے، یہاں 15 فروری لکھی ہے، آج ہے 10 جولائی، آپ یہاں 10 لکھیں گے، اس کے ساتھ یہ ختمہ کا نشان ڈیش چھوٹی سی لگائیں گے، اس کے بعد جولائی، اور جیسے کہ 2018 لکھا آپ اسی طرح 2020 لکھیں گے۔ بھائی کو لکھ رہے ہیں تو محترم بھائی جان، اور اس کے بعد نشان ہے ایک نظر آ رہا آپ کو، یہ دیکھیں، اس کے بعد ایک نشان جو نظر آ رہا ہے اس کو استفہامیہ نشان کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اس کو ایکسکلیمیشن سائن۔ پھر السلام علیکم، پھر ختمے کا نشان ہے، یعنی بات یہاں پہ آگے ہم نے شروع کرنی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں، زیادہ بہتر ہے، اس کی ریڈنگ کر لیں 1-2 دفعہ اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ رٹے نہیں لگاتے خطوں میں بھی، خطوط میں کہانیوں میں رٹے نہیں لگاتے، ریڈنگ کرتے ہیں اور بس پھر اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں۔ اچھا، آپ یہاں خیریت آپ نے بتانی ہے، لکھیں کہ ہم سب خیریت سے ہیں، آپ کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا مگر آپ نے اپنی خیریت کا ایک خط بھی نہیں بھیجا۔ والدہ صاحبہ بہت پریشان اور فکر مند ہیں، ظاہر ہے وہ ماں ہے، وہ پریشان ہے کہ بیٹے نے جا کے کوئی اطلاع نہیں دی خیریت کی۔ خدا کرے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں، یعنی خیریت سے ہوں، اور ہم لوگوں کی یاد آپ کو برقرار کرتی رہے۔ یہاں ایک بات ختم ہو گئی، اگلا پیراگراف شروع کریں گے۔ آپ 2 فنگر اسپیس چھوڑ کے، ابا جان بھی فکر مند ہے، پہلے امی کا بتا دیا، ابا جان کا ہے تو نیا پیراگراف شروع کریں گے۔ ابا جان بھی فکر مند ہے، ننا اکو جو ابا کی گردان سے تھکتا نہیں، یعنی بھائی کا بیٹا ہے۔ بس اوقات یعنی بعض اوقات آپ کی تصویر کارنر سے اتار لیتا ہے اور سارے گھر میں لیے پھرتا ہے۔ پرسوں آپا جان آئی ہوئی تھی، یعنی بڑی بہن آئی ہوئی تھی، آپ کا پوچھتی رہی کہ بھائی کا کیا حال ہے، کب آیا، کیا خط لکھا ہے نہیں لکھا۔ رات دلہا بھائی بھی آ گئے، یعنی بہنوئی آئے، اور آج وہ اپنے گھر چلی گئی، یعنی بہن اپنے گھر واپس چلی گئی ہے۔ اگر آپ کا خیریت نامہ جلد نہ آیا، یعنی آپ نے اگر اپنی خیریت کی اطلاع نہ دی جلدی خط نہ لکھا، تو ابا جان کو آیا سمجھیے، یعنی ابا جان آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ خط کا جواب لکھ دیں، اور پھر ان کی خفگی آپ کی لیتو لال کے لیے آفت بن جائے گی، یعنی آپ کی خیریت کے لیے آپ کو آپ کی عزت پہ بنائے گی، پھر وہ آپ کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائیں گے، یعنی آپ کی کوئی بھی جو آپ کہیں گے نا کہ مجھے یہ تھا، میں مصروف تھا، کوئی بھی بہانہ، عذر کہتے ہیں بہانے کو۔ بس خیریت اسی میں ہے کہ اپنی خیریت سے جلد از جلد مطلع فرمائیں، آگاہ فرمائیں، زیادہ آداب۔ اور یہاں پہ آپ نے وسلام نہیں لکھا ہوا، آپ کا بھائی سے پہلے وسلام لکھنا ہے، اور اس کے بعد نام نہیں لکھتے، حمزہ چھوٹی بڑی لکھ دیں، وہ نہیں لکھنا تو ا ب ج ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن ا ب ج نہ لکھیں، حمزہ چھوٹی بڑی لکھیں، ٹھیک ہے۔ اگلا خط آپ کا ہے آپا کے نام، یعنی بڑی بہن کے نام، جس میں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کی چھٹیاں ہونے والی ہیں تو ہم وہ چھٹیاں سب ایک ساتھ گزاریں گے۔ ایڈریس کے لیے ویسے ہی آپ اوپر لکھیں گے، خط لکھنے کے بجائے، یہ ایڈریس لکھنے کے بجائے آپ لکھیں گے از بھی نہیں لکھنا، بلکہ صرف کمرہ امتحان کوما، پھر آپ شہر کی جگہ لکھیں گے ا ب ج، اور پھر تاریخ بالکل اسی طرح لکھیں گے، لیکن تاریخ وہی جس دن آپ نے خط لکھنا ہے۔ محترم محترمہ لکھیے گا۔ آپا جان السلام علیکم، آپ کا خط آیا، پڑھا، دیکھیں کوماز ہیں کہ بات چھوٹی چھوٹی کر کے آپ بتا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہی لیکن بیچ میں بریک آ رہا ہے۔ آپ کا خط آیا، پڑھا، امی جان کو سنایا، ابا جان نے بھی پڑھا، سب خوش ہوئے۔ جہاں جہاں کوماز ہیں وہاں کوماز، جہاں ختمے ہیں وہاں ختمہ لگانا بہت ضروری ہے۔ یہ گرامر ہے، ویسے بھی اردو میں چاہے آپ لٹریچر پڑھیں یا آپ گرامر پڑھیں، آپ کو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، رموز اوقاف کا۔ سب بہت خوش ہوئے اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی۔ اچھی آپا کے بعد آپ دیکھیں پھر ایک سائن آپ کو نظر آ رہا ہے، استفہامیہ نشان، تھوڑا دھندلا ہو گیا، فوکس صحیح نہیں آ رہا۔ آپ اپنی بک کھول لیجئے گا، پیج نمبر ہے یہ آپ کا 63۔
آپ نے اپنی خیریت تو لکھی مگر دلہا بھائی کے متعلق کچھ نہیں لکھا، یعنی ہمارے بہنوئی کے بارے میں نہیں لکھا کہ وہ کیسے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دورے پر ہیں، یعنی آفس کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ اگر گھر پر ہوتے تو آپ ضرور لکھیں۔ اچھا، تو اب ساتھ اسکول جانے لگا ہے، یعنی اب بھانجے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا ہوگا، جانے لگا ہے یا نہیں؟ پیاری بہن، بچوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ پڑھ لکھ کر بہترین آدمی بنے۔ ملک کو قابل آدمیوں کی بے ضرورت ہے۔ قابل آدمی جب پڑھے لکھے ہوں گے، اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی ہنر ہونا چاہیے، یعنی قابلیت تعلیم یا ہنر دونوں سے ہوتی ہے۔ خاندان اور قبیلے کا نام اسی سے روشن ہوتا ہے، اور یہی روشنی تمام متعلقین کی آنکھوں کے نور کو بڑھاتی ہے۔ متعلقین جو آپ کے ساتھ جن کا تعلق واسطہ ہوتا ہے۔ دسمبر کی چھٹیوں میں آپ ضرور تشریف لائیں۔ ان دنوں ہم سب بہن بھائی اکٹھے تعطیلات گزاریں گے۔ تعطیلات، چھٹیاں۔ امی جان کی بھی یہی تاکید ہے۔ کیا تاکید ہے؟ کہ دسمبر کی چھٹیوں میں بچوں کو لے کر آنا، لہٰذا آپ ضرور تشریف لائیں۔ زیادہ اداب و نیاز، اور آپ کا بھائی بچیاں لکھیں گی تو آپ کی بہن لکھ سکتی ہیں، اور نیچے ویسے ہی آپ نے حمزہ چھوٹیے بڑی لکھنا ہے۔ اس کو دھیان سے اچھے طریقے سے پڑھیے گا اور پھر خود لکھنے کی کوشش کریے گا، اس میں غلطیاں کم از کم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ السلام علیکم۔